تم پر کیں کہ تمہیں فرعونیوں کے سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے ایک لفظ یاد کیا تھا جس کا معنی تھا اِنَّا کا معنی ہے بے شک، اِنَّا کا معنی ہے بے شک۔ اب تک ہم نے کچھ الفاظوں کے معنی یاد کیے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سبق یہ تھا کہ جس حرف کے شروع میں نون آ جائے یا اس کے آخر میں نون الف زبر نہ آ جائے تو وہاں اکثر ہم ترجمے میں ہم کا استعمال کریں گے۔ کس کا استعمال کریں گے؟ ہم۔ یہ ایک سبق ہے، یہ بار بار یہ چیز آتی رہے گی، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ چیز یاد رہ جائے گی۔ جس حرف کے شروع میں نون آ جائے یا کسی بھی حرف کے آخر میں نون الف زبر نہ آ جائے تو وہاں ترجمہ کس چیز کا ہوگا؟ آواز سے ہم کا ہوگا۔ دوسرا سبق ہم نے یاد کیا تھا اِنَّا کا معنی۔ اِنَّا کا معنی کیا ہے؟ بے شک۔ کیا ہے؟ اِنَّا ہو اَنَّا ہو سب کا معنی بے شک ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ہے وَأَنِّي، اور بے شک میں، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت، فضلت فضیلت، الفاظ کی مشابہت دیکھ رہے ہیں۔ فضلت میں نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین تمام جہاں والوں پر۔ الحمدللہ رب العالمین، وہاں کیا ترجمہ کیا تھا؟ العالمین۔ آپ کو بتایا تھا شروع میں الف لام آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تمام۔ کیا ہوتا ہے؟ عالمین، تمام عالم پر، تمام جہاں والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں بنی اسرائیلیوں پر جتنی بھی نعمتیں فضل فرمایا، انعامات ان پر کیے، اس رکوع کے اندر ان بنی اسرائیلیوں کی بغاوت اور ان کی سرکشی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیلی اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ۔ اس رکوع کے اندر اہل کتاب یہود و نصارہ پر ہونے والی جتنے بھی انعام و اکرام ہیں ان کا ذکر ہے، ساتھ ہی یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس بارے میں بتائے گا کہ ان یہود و نصارہ نے کس طرح سے رب ذوالجلال کے ان انعام و اکرام سے بغاوت کی اور سرکشی کی ہے۔ واتقوا، تقوی۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ڈرنے کا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ڈرنے کا۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، ایک دن سے۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس، کہ جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی ایک مومن کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی اسے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ مومن کافر کو کسی طرح سے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ البتہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نیک بندے ان مومنین کے لیے جو گنہگار ہوں گے ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو فرمایا لا تجزی نفس عن نفس، کہ کوئی مومن کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ بنے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت، یقبل قبول، قبول یقبل، اور نہ ہی قبول کی جائے گی ان کافروں کے لیے کوئی شفاعت، سفارش۔ شفاعت کہیں سفارش، یعنی ان کے لیے وہاں پر کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے سفارش بھی نہ کرنے والا ہوگا۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کچھ مال وغیرہ لے کر ان کفار کی جان چھوڑی جائے گی۔
کچھ بھی نہ ہوگا دنیا کے اندر، مال دے کر رشوت دے کر کام ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہ ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نصر مدد، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر مدد کہتے ہیں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کافروں کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ، آج کے ہمارے سبق کا، آج کے ہمارے اس نشست میں جو ایک بہت چھوٹے سے لفظ کا ہم نے ترجمہ یاد رکھنا ہے، جو کہ آج کے سبق میں کئی مرتبہ آئے گا، وہ ہے وَإِذْ، لفظ وَإِذْ۔ وَإِذْ کا معنی ہوتا ہے اور یاد کرو۔ آپ نے صرف یاد رکھنا ہے اس کا معنی، جس کا معنی ہے یاد کرو، کیا ہے؟ آج کے پورے رکوع میں کئی مرتبہ یہ لفظ گزرے گا، اور یاد کرو۔ نجینا، نجات، نجینا، نجات، نا آخر میں دیکھ رہے ہیں، نجینا کس چیز کا ترجمہ ہوگا یہاں پر؟ ہم۔ کس کا ترجمہ ہوگا؟ ہم۔ پہلا سبق یہاں پر آ گیا، اور جب ہم نے نجات دی، کم تمہیں، بنی اسرائیلیوں سے خطاب ہے، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، کن سے؟ من سے۔ من کا معنی کیا ہے؟ سے۔ آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعونیوں سے۔ اور جب یاد کرو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سوء العذاب، سوء برا، سوء ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، سوء العذاب بہت برا عذاب دیتے تھے۔ کس طرح دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم ذبح، یذبحون ذبح، ابناءکم ابن، ابن بیٹے، ابناءکم بیٹوں جمع ہے، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ حَيٌّ، حَيٌّ زندہ، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نِسَاءَكُمْ، نساء یعنی عورتیں، تمہاری عورتوں کو۔ فرعون اتنا ظالم اور جابر بادشاہ تھا کہ اس نے، جب اس کے مشیروں نے اسے اس بات کی اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا، تو اس نے اس ڈر اور خوف سے یہ اعلان کرا دیا کہ اب سے جتنے بھی نومولود بچے پیدا ہوں گے انہیں ذبح کر دیا جائے گا، اور جو عورتیں ہیں ان کی، انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، بلا، وَفِي ذَلِكُمْ اس معاملے میں، بلاءٌ آزمائش ہے، مِن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، عظیم بڑی، بہت بڑی، اس معاملے میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ، دیکھیں آج کا جو ہم نے لفظ یاد کیا تھا دوبارہ آ گیا، وَإِذْ اور یاد کرو۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اذ کا واو کا ترجمہ اور کر رہے ہیں، اصل ہے اذ، اس کا معنی کیا ہے؟ یاد کرو، کیا ہے؟ یاد کرو۔ فرقنا، نون الف زبر نا، پھر آ گیا، ترجمے میں کس لفظ کا یوز کریں گے؟ ہم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور یاد کرو جب ہم نے چیر دیا، فرق پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر بحر، بحری فورس، بحر سمندر، بحری اور بری کہتے ہیں نا، بحر سمندر دریا، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو پس انجینا نجات، فَأَنْجَيْنَا
تو ہم نے نجات دی، انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، وَأَغْرَقْنَا غرق، وَأَغْرَقْنَا غرق، آخر میں وہی نون الف زبر نا، اغرقنا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے غرق کر دیا، ہم نے غرق۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے الفاظ، یعنی ایک ایک لائن کے اندر اتنے الفاظ ہیں ماشاء اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے کہ وہ اردو زبان کے اندر بھی موجود ہیں۔ وہ اغرقنا، اور ہم نے غرق کیا کنہیں؟ آل فرعون، فرعونیوں کو، فرعون کی اولاد، آل اولاد، فرعون فرعون، آل فرعون فرعون کی اولاد یعنی فرعونیوں کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ نظر، تنظرون نظر، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اس معاملے کو نظر یعنی دیکھ رہے تھے، اور تم اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا تم پر کہ فرعون جو اتنا ظالم اور جابر بادشاہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر کے تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، پھر اس نے تمہارا پیچھا کیا، جب تم سمندر کی طرف اترے تو وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سمندر پر، اس دریا پر اپنا عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس دریا پر 12 خشک رستے بنا دیے۔ پھر فرعونی انہی خشک رستوں پر جب دوبارہ پیچھے سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس دریا کو حکم دیا تو وہ خشک رستے اپنی اصل حالت پر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اب جب فرعونی غرق ہو گئے، آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور واو مانا اور، از کا معنی کیا ہے؟ یاد کرو، آواز سے کیا ہے؟ یاد کرو۔ وَعَدْنَا، نون الف زبر نا، ہم کا ترجمہ ہوگا وعد، وعدہ، وعدہ وعد، کیا ترجمہ ہوگا؟ وعدنا، ہم نے وعدہ لیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ کا معنی موسیٰ ہی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس چیز کا؟ 40، اربع، سنا ہے نا؟ اربع 4 کو کہتے ہیں، 40 40 کو کہتے ہیں، 40 لیلتن، لیل رات، 40 راتوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ اپنی قوم کے لیے توریت کتاب لے کر آئیں، اور آپ نے اپنی اس قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ جب آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر توریت کتاب لینے کے لیے گئے تو پیچھے کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، ثم پھر، اتخذتم العجل تم نے معبود بنا لیا، العجل، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، تو تم نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو تم نے اس کے بعد ان کے پیٹھ پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی آپ ان بنی اسرائیلیوں، یہود و نصارہ کی رب ذوالجلال کے انعام و اکرام پر سرکشی تو دیکھیے، جس رب نے فرعون کے ظلم و ستم سے انہیں نجات دی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کھلی بغاوت کی، کھلی سرکشی کی، اور اللہ تعالیٰ کے مد مقابل بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، قرآن نے کہا اور تم ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی اور تم بچھڑے کو معبود بناتے ہو۔ ثم پھر،
اللہ تعالیٰ نے پھر انعام کیا، پھر فضل فرمایا. کیا؟ بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد عفونا، نون الف زبر نا، عفونا، عفو درگزر، عفو، عفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا. عفونا، پھر ہم نے معاف کیا. ترجمہ کیا ہوگا؟ ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کیا، عنکم، تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد. تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد بھی اللہ نے معاف کر دیا. کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تشکرون، شکر، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. لیکن یہ قوم باغی قوم ہے، سرکش قوم ہے، نافرمان قوم ہے، جو اتنے انعام و اکرام پر اللہ تبارک و تعالی سے کھلی بغاوت کر لے، وہ کبھی بھی مسلمانوں سے خیر خواہ وفادار نہیں ہو سکتی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. وَإِذْ، اور، اس کا معنی کیا یاد رکھا ہے ہم نے؟ یاد کرو، اور یاد کرو. آتینا، آج تو پہلا سبق سب سے زیادہ ہی ریپیٹ ہو رہا ہے. آتینا، ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا. موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، وہ کون سی کتاب ہے؟ حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب ہی یہ ملی ہے؟ توریت. اور جب یاد کرو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب دی. والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب دی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، واو اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یاد کرو. اور یاد کرو، قالا، کہا، فرمایا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کس سے؟ لقومہ، اپنی قوم سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا. کیا؟ یا قومی، یا کا معنی ابھی ہم نے بالکل آغاز سبق میں کیا کیا تھا؟ یا، اے. یا کا معنی اے. قوم، قوم. یا قومی، اے میری قوم. انکم ظلمتم انفسکم، بے شک. انا کا معنی کیا ہے؟ دوسرا سبق بھی ریوائز ہو گیا. انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک. انکم ظلمتم، ظلم، 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 بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر. کس طرح کا ظلم کیا؟ کہ باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. پتہ یہ چلا جو اللہ تبارک و تعالی کے دشمن ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دینا کسی طرح سے بھی یہ ظلم کرنے کے مترادف ہوتا ہے. انہوں نے اللہ تعالی کے دشمن بچھڑا، اسے معبود بنا لیا، رب کا مقابل بنا لیا نا، تو وہ دشمن ہے. تو پتہ یہ چلا جو رب کا دشمن ہے اس کو اپنا ساتھ بنا لیا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. تو فتوبو الی بارئکم، فتوبو، توبہ، تو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. انہیں حکم یہ ہوا کہ اب جب تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تم پر کرم فرماتا ہے کہ تمہارے لیے توبہ کی صورت نکالی. وہ توبہ کی صورت کیا ہے؟ فرمایا فَقْتُلُوا مَنْ سَبَّ نَبِيًّا، آواز، مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَقْتُلُوا، جو فَقْتُلُوا وہاں ہے وہ یہی فَقْتُلُوا ہے. فَقْتُلُوا، قتل کر دو، پس تم قتل کر دو، انفسکم، اپنے آپ کو. ان بنی اسرائیلیوں کی توبہ کی صورت یہ بیان کی گئی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے اور جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی ہے،
ان کے متعلق توبہ اسی طرح قبول ہوگی کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا، عبادت نہیں کی، وہ لوگ کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ تو ایک ہی رات میں تقریباً 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ذالکم خیر لکم، یہ کرنا، اس طرح سے قتل کرنا خیر ہے، خیرن خیر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے یہاں، فتاب علیکم تو پس تابا توبہ، تابا توبہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، انہو هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم خوب مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان پر کرم فرمایا کہ ان کی توبہ کی یہ صورت نکلی جب ایک ہی رات میں 70,000 بنی اسرائیلی قتل کر دیے گئے، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے دعا کی، اے مالک اگر یہ سارے ہی اس طرح قتل ہو گئے تو پھر بعد میں پیچھے بچے گا کون تیری عبادت کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعا قبول فرمائی۔ جو ان میں قتل ہوئے تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ و ہارون کی دعا کی برکت سے انہیں شہادت کا مقام عطا کر دیا، اور جو زندہ بچے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ والوں کی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جس کے نصیب میں قتل ہو، اللہ دعا کی برکت سے اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ واو اور اذ یاد کرو، دوبارہ آج کا سبق ریپیٹ ہوا، اذ یاد کرو، قلتم جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 70 آدمیوں کو لیجئے، کوہ طور پر آئیے۔ آپ قوم کے 70 افراد کو لے کر جب کوہ طور پر پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تو ان 70 افراد نے اس کلام کو بھی سنا۔ اس کی کیفیت کیا ہے اس بارے میں تو نہیں معلوم، البتہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کلام کی کیفیت کے بارے میں جب انہیں معلوم ہوا تو اب دیکھیے اتنا فضل ہوا اس قوم پر، اتنا کرم ہوا کہ رب کے مقابل بھی بنا لیا، پھر بھی رب نے معاف کر دیا، فرعونیوں کے ظلم سے بھی نجات دی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ فرمانبردار بندے بن جاتے، لیکن یہ 70 افراد اب بھی سرکشی پر اترے ہیں اور کہتے ہیں، اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لکا، لن نؤمن، کسی بھی حرف کے شروع میں نون آ جائے تو وہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم، لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز لکا آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو کب ایمان لائیں گے؟ اب دیکھیے ان کی سرکشی کتنی ہے، کہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرہ، نرا شروع میں نون آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جہرتاً بالکل آمنے سامنے ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ جہر کھلم کھلا ظاہری، ایک ہوتی ہے نا سری نماز اور ایک ہوتی ہے جہری نماز۔ سری نماز وہ نماز ہوتی ہے جس میں امام قرأت آہستہ آواز میں کرتے ہیں، جہرا جہری نماز جس میں امام بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں، فجر، مغرب اور عشاء۔ جہرتاً یہاں تک کہ ہم اللہ کو بالکل سامنے آمنے سامنے دیکھ لیں۔ ان کی جرت دیکھیے آپ، اتنی نافرمان سرکش قوم ہے یہ یہود و نصارہ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کی اس جرت پر پھر ان پر ایسا عذاب آیا کہ فرمایا تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا۔ الصاعقہ، بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے نظر دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب جب
انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تو ان کے اوپر بجلی کی کڑک آئی، یہ سب کے سب پھر مر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ ان پر کرم فرمایا، دوبارہ ان پر یہ کرم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا لگی کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندگی عطا فرما دی۔ فرمایا ثم پھر بعثنا نون علیہ زبرنا ہم نے زندہ کیا کم تمہیں من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، من بعدی بعد، موت موت، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد ہم نے پھر تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب جب اس قوم پر دوبارہ اتنا کرم ہوا تو اس قوم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم شہر مصر سے نکل کر بیت المقدس کی طرف جاؤ، وہاں پہ قوم جبارین موجود ہے، ان سے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا اور تم بیت المقدس کے اندر سکون امن کے ساتھ رہو گے۔ لیکن یہ قوم اتنی نافرمان قوم تھی کہ ابتداً تو حضرت موسیٰ و ہارون کے ساتھ اپنے اپنے گھروں سے نکلی، دوران سفر جو بھی تکلیف آتی تھی فوراً آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں شروع کر دیں۔ سفر بھی تھوڑا طویل تھا، اس میں سختی بھی تھی، گرمی بھی تھی، ان کے پاس ظاہری طور پر اتنا ساز و سامان نہ تھا، تو وہ دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنے لگے کہ ہمیں تو بھوک لگی ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ ان پر کرم فرمایا۔ کتنا انعام و اکرام ہو رہا ہے۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور جب تم کھلے میدان میں تھے تو ہم نے تم پر الغمام بادل، غمام بادل کو کہتے ہیں، بادلوں کا سایہ عطا کیا۔ وہ کھلے میدان میں موجود ہیں، بادل اوپر سے آ رہے ہیں، بادل ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں، یہ جس طرف چلتے تھے بادل کا وہ حصہ ان کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف چلتا رہتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا انزلنا نازل، ہم نے نازل کیا، اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن من والسلوى سلوى۔ من یہ ایک میٹھی سویٹ آئٹم ہے، سلوى یہ ایک پرندہ ہے جو بھنا ہوا ہے، جنتی نعمتیں اتر رہی ہیں۔ تو فرمایا اور ہم نے تم پر من و سلوى نازل کیا۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ، طیب پاکیزہ، ما رزقنا جو ہم نے رزق دیا، ہم نے رزق دیا کم تمہیں، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، نہیں، وما ظلمونا انہوں نے ظلم نہیں کیا، نہ ہم پر، نہ ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ، اور اذ یاد کرو، دوبارہ سبق ریپیٹ ہوا، وَإِذْ اور یاد کرو، قُلْنَا ہم نے کہا۔ اس قوم سے، ان بنی اسرائیلیوں سے یہ کہا گیا کہ جب تم اس بستی بیت المقدس والی بستی میں داخل ہو تو کس طرح داخل ہو، اور یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلو تم داخل ہو جاؤ، ادخلو داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ، قریہ بستی کہتے ہیں نا، یہ شعر بھی ہے، قریہ یعنی بستی، اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم ادخلو داخل ہو جاؤ ہذہ القریہ اس بستی میں، یعنی بیت المقدس میں، فکلوا منہا حیث شئتم رغدا، پھر تم اس بستی میں جہاں سے چاہو روک ٹوک کیے بغیر، بلا روک ٹوک، جہاں سے جو کھانا ہے کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پکڑ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، تم کھاؤ۔ وادخلوا الباب سجدا، اور تم
جب اس بستی میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، سجدن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وقولو اور تم کہو حطۃ حطۃ ہماری مغفرت فرما۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہو تو دو کام کرنا، داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرنا اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا حطۃ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ تمہارے اس کہنے سے ہوگا کیا؟ نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ نغفر شروع میں نون ہے، ہم نغفر مغفرت کر دیں گے، بخش دیں گے، خطایا تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو نزید اور زیادہ دیں گے، زیادہ نزید۔ فبدل الذین ظلموا انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ حطۃ کہہ کر داخل ہونا ہے کہ ہماری مغفرت فرما، ان پر کرم ہوا، پھر انہوں نے اس کرم پر بھی رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتے ہوئے کھلی سرکشی بغاوت کی۔ لفظ حطۃ قرآن کہتا ہے فبدلا بدل دیا، تبدیل کر دیا، بدلا بدل دیا، تبدیل کر دیا، کس نے؟ الذین ظلموا ان ظالموں نے، ان بنی اسرائیلی یہودی نصرانیوں نے، قولا غیر الذی قیل لہم جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل کر دوسری بات کہنا شروع کر دی۔ حکم تھا حطۃ کہو ہماری مغفرت فرما، اس کے مقابلے میں یہ کہنے لگے حبۃ فی شعرہ، عجیب بات کرنے لگے اور کوئی سینس نہیں، مغفرت کے بجائے کہنے لگے حبۃ فی شعرہ یعنی گندم کی بالی میں دانہ۔ کوئی بات ہے، کوئی سینس ہے؟ حطۃ مغفرت کرنے کا حکم ملا، جواب میں یہ کہنے لگے حطۃ فی شعرہ، حبۃ فی شعرہ گندم کی بالی، یعنی ان ظالموں نے حطۃ کے لفظ کو بھی بدل دیا، کچھ اور باتیں کرنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ فانزلنا پس ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا ظالموں پر رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس لیے کہ یفسقون فسق، فسق نافرمانی، اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس پورے رکوع کے اندر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ یہود و نصارہ اتنے انعام و اکرام کے بعد اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر سکتے ہیں، تو دوستوں جو رب کا باغی ہو وہ مسلمانوں کا وفادار، تو ان دشمنوں کو کہ وہ دشمن سمجھنا ہوگا، ان کی دشمنی پہچاننی ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کی دشمنی سے محفوظ فرمائے، ہمیں انہیں اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی دشمنی کے توڑ کے لیے ہمیں بھی کوئی مضبوط منصوبہ بندی کر کے ان کا لیے جوابی کارروائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، اے رب کریم جو آئے سب کو جزائے خیر عطا فرما، قرآن پاک کی رحمتیں برکتیں نصیب فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار اس رکوع میں ہم نے جو سبق حاصل کیا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا ان کا جس قدر نقصان ہوا، اے مالک و مولا اپنے خاص خزانوں سے ہم سے پہلے ان تمام فلسطینی مظلوم مسلمانوں کو عطا فرما۔ اے مالک و مولا مجاہدین اسلام کی غیب سے مدد فرما، ان کے رعب اور دبدبے میں اضافہ فرما، ان کی ہر قسم کی نقل و حرکت میں خوب برکت نصیب فرما، ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين.